الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نابینا شخص کی حدیث جسے مردوں کو وسیلہ بنانے کے لیے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں صحیح الجامع الصغیر پڑھ رہا ہوں تو حدیث نمبر 1279 میرے سامنے گزری، جس کا متن یوں ہے: اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ مجھے یہ حدیث سمجھنے میں مشکل درپیش ہے کہ کیا اس حدیث کو قبر پرست لوگ مردوں کو وسیلہ بنانے کے لیے دلیل بنا سکتے ہیں، اور اس حدیث کا جواب کیسے دیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ امام احمد اور دیگر ائمہ نے صحیح سند کے ساتھ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک نابینا شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت سے نوازے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو دعا مؤخر کر دیتا ہوں، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس پر نابینا شخص نے کہا، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ۔ راوی کہتے ہیں، اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ بینا ہو گیا، یعنی اس کی نظر واپس آ گئی۔ اس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوئے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اس میں وسیلہ بدعی کی بعض اقسام کے لیے دلیل موجود ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو اشکال ہے، اس کے بارے میں بہت سے علماء کرام نے جواب دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس میں بدعی وسیلہ کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے کوئی ذات کے وسیلے کے لیے دلیل بنائے یا جاہ کے وسیلے کے لیے چے جائے کہ مردوں سے مانگنے یا انہیں وسیلہ بنانے کے لیے اس حدیث کو دلیل قرار دیا جائے۔ سب سے زیادہ علمی اور محکم رد علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب التوسل انواعہ و احکامہ میں اس رد کو تحریر کیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں کسی کی ذات کا وسیلہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اصل میں شرعی وسیلے کی تیسری قسم کی دلیل ہے، اور وہ ہے نیک آدمی سے دعا کروانا، کیونکہ نابینا شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بنایا تھا۔ ہماری اس بات پر اسی حدیث میں ہی کئی دلائل موجود ہیں، جن میں سے اہم ترین سماعت کیجیے۔ اول، نابینا شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا ہی اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اس کی دلیل نابینا شخص کا سب سے پہلا جملہ ہے، ادعوا اللہ ان یعافینی، یعنی اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت سے نوازے۔ تو یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اللہ کے ہاں وسیلہ بنایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کسی اور کی دعا کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا زیادہ امکان رکھتی ہے۔ اگر نابینا شخص کا ارادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات یا جاہ یا حق کا وسیلہ دینا مقصود ہوتا تو اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا، بلکہ وہ اپنے گھر ہی بیٹھا رہتا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی دعا میں یہ الفاظ شامل کر لیتا: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نبی کی جاہ، تیرے ہاں ان کے عظیم مرتبے کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے شفا یاب فرما اور مجھے بینا بنا دے۔ لیکن نابینا شخص نے ایسا نہیں کیا۔ دوم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نابینا شخص سے دعا کا وعدہ کیا، لیکن اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اسے بہتر چیز کے بارے میں بھی بتلا دیا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم صبر کرنا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
صوم، نابینا شخص نے آپ اللہ سے دعا کریں کہہ کر دعا پر اصرار کیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایفائے عہد کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام پر فائز ہیں۔ اس لیے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دعا کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، تو اب ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور اس طرح نابینا شخص کی مراد پوری ہو جائے۔ ایسی صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نابینا شخص کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے اور اس کی چاہت کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس کے حق میں قبول فرمائیں، اسے شرعی وسیلے کی دوسری قسم کی ترغیب دلائی۔ وہ اس طرح کہ اسے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنانے کی رہنمائی فرمائی۔ مقصود یہ تھا کہ نابینا شخص کے لیے قبولیت دعا کے زیادہ سے زیادہ اسباب یکجا ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اپنے لیے خود بھی دعا مانگے۔ حقیقت میں یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اعمال ہیں جو نابینا شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے پہلے کیے، اور یہ اعمال اللہ کے فرمان وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں شامل ہیں، جیسا کہ اس سے قبل گزر چکا ہے۔ اس بنا پر یہ سارا واقعہ دعا کے ارد گرد گھومتا ہے، اس میں ان لوگوں کی خوش فہمی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے۔ چہارم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا شخص کو جو دعا سکھائی اس میں یہ الفاظ ہیں: اللہم فشفعہ فی، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے بارے میں شفاعت قبول فرما۔ تو ان لفظوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا جاہ یا حق کو وسیلہ بنانے پر محمول کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے بارے میں شفاعت قبول فرما، یعنی اے اللہ میری بینائی لوٹانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما اور میری بینائی لوٹا دے۔ یہ بات واضح رہے کہ شفاعت بھی دعا ہی ہوتی ہے، جیسے کہ لسان العرب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 184 میں ہے کہ شفاعت اس عارضی کو کہتے ہیں جو شفاعت گزار بادشاہ کے سامنے کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ شفاعت گزار اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے سفارش کرے۔ شفاعت گزار کے واسطے سے ضروریات پوری کروائی جاتی ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تشفعت بفلان الی فلان فشفعنی فیہ، یعنی میں نے فلاں کی فلاں کے سامنے سفارش پیش کروائی تو اس نے سفارش کنندہ کی سفارش میرے بارے میں قبول کر لی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ نابینا شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو وسیلہ بنایا تھا، نہ کہ آپ کی ذات اقدس کو۔ پنجم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا شخص کو دعا سکھاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا وشفعنی فی، اور میری شفاعت قبول فرما، یعنی اے اللہ میری اپنے بارے میں یہ دعا قبول فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہو جائے، یعنی جو انہوں نے میری بینائی لوٹانے کے بارے میں دعا کی ہے اسے قبول فرما۔ اس جملے کا کوئی اور مفہوم نکالنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فریق مخالف اس جملے کی طرف آتا ہی نہیں، اس کے قریب تو کیا دور بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ یہ جملہ ان کی ساری عمارت اور بنیادیں تباہ کر دیتا ہے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتا ہے۔ چھٹی چیز، اس حدیث کو علماء کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوری قبول ہونے والی دعاؤں میں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن دعاؤں کی برکت سے فوری کچھ خرق عادت اور بیماریوں سے شفا ملی، ان میں اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نابینا شخص کے بارے میں دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر مصنفین اس روایت کو دلائل النبوہ کی احادیث میں ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ بہقی وغیرہ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نابینا کے شفایاب ہونے کا اصل راز تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نابینا شخص کی شفایابی کا راز یہ ہوتا کہ اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جاہ، شان اور حق کو وسیلہ بنایا ہوتا، جیسے کہ متأخرین میں سے اکثریت یہی سمجھتی ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح دیگر نابینا لوگوں کو بھی شفا مل جاتی
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاہ کو وسیلہ بناتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ تمام انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ساتھ ان تمام فرشتوں، جنوں اور انسانوں کی جاہ کا بھی وسیلہ دیتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کسی کو اس طرح شفا ملی ہو۔ اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ نابینا شخص کا اپنی دعا میں یہ کہنا اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد یہ ہے کہ میں تیرے نبی کی دعا کا تجھے وسیلہ دیتا ہوں، یعنی یہاں پر مضاف محذوف ہے، اور یہ چیز عربی زبان میں مشہور ہے کہ مضاف کو حذف کر کے صرف مضاف الیہ باقی رکھا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بستی سے پوچھیں اور اہل قافلہ سے استفسار کریں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں اگر یہ بات صحیح ثابت بھی ہو جائے کہ نابینا شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دیا تھا، تو ایسی صورت میں یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ تصور ہوگا۔ آپ کے اس خاصے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، چاہے کوئی نبی ہو یا نیک شخص ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی اور کو بھی آپ کے ساتھ اس خاصیت میں شریک کریں تو اس سے قواعد شریعت قطعاً قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے اعلیٰ اور افضل اور سب کے سربراہ ہیں، تو کوئی آپ کا ثانی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پھر یہ معاملہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ تھا، جیسے کہ بہت سے خاصے صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہیں۔ چنانچہ اس معاملے کو اس سے زیادہ بڑھانا درست نہیں۔ اسی طرح امام احمد سے شیخ العز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والی علمی تحقیق کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التوسل صفحہ نمبر 75 اور اس کے بعد کے صفحات۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 97600۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔